پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان پیارا اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کو بھی سپورٹ کرے اور اس ملک کے عام آدمی کو بھی سہولتیں فراہم کرے، اس کی کوشش کریں گے۔ اور اس وقت سیاسی محاذ اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور ان کے ایکسٹرنلی بیٹھے ہوئے جو کمپنیز ہیں، ان کی ہائرڈ یا ان کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کو یہ پینٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی جماعت کے خلاف کوئی بہت خوفناک قسم کی تعدیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس طرح تو ملٹری گورنمنٹس میں بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ خواتین کے اوپر جنسی تشدد کے الزام لگا دیے گئے، جو انتہائی گھناؤنے اور گھٹیا الزامات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جرم جس کی سزا قانون کے اندر موت ہے، اس کی سزا الزام لگانے والے پہ غلط الزام لگانے میں بھی وہی سزا ہے اس کی، صرف اس لیے کہ آپ پبلک اوپینین کو اتنا زیادہ لوگوں کی سمپتی کو ادھر ٹلٹ کرنے کے لیے وہ الزام لگا دے۔ یہ انتہائی قابل مذمت نہیں بلکہ قابل گرفت ہونا چاہیے، اور میں بالکل حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں وزارت داخلہ سے کہ ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے بغیر کسی سبسٹنس کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی الزام کے، یعنی کسی مدعی کے انہوں نے وہ الزام لگائے ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے خلاف کسی پاس ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں۔ ہم قوم کو اشور کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کلپریٹ ہوا تو اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن یہ ایک نیا کام ہے کہ دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا آئی ٹی کی کمپینز ہیں یا اے آئی کی کمپینز ہیں، اس کے ذریعے پبلک اوپینین مولڈ کرتے کرتے آپ فیک نیوز کو اس قدر حاوی کر گئے، اس قدر وہ اوپر چڑھ گئی ہیں کہ ہم حقائق ڈھونڈتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں، اور جھوٹ کے سہارے ہم اپنے تاثرات کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو اوپینین بلڈ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری وکٹری ہے۔ جھوٹ کے سہارے، غلطیوں کے سہارے، اس طرح ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے غلطیوں پہ مبنی جو پرسیپشن ہے وہ کھڑا کر کے نہ کسی جماعت کا فائدہ ہے، نہ اس سماج کا فائدہ ہے، نہ جمہوری نظام کا فائدہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 9 تاریخ سے پہلے کہ جو کچھ اس ملک کے اندر تماشا لگایا پی ٹی آئی نے، کیا ہوا تھا اس دن؟ عمران خان کی اور ان کے ساری پہ تو عدالتیں فوری حرکت میں آ جاتی ہیں، دن رات عدالتیں کھل جاتی ہیں، ان کو تو وہ مانگے ہوئے ریلیف بھی مل جاتے ہیں اور بن مانگے بھی مل جاتے ہیں۔ لہذا ان کو کیا ہو گیا؟ کیا اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے پہلے بھی اور بڑے بڑے قیداور لوگ اس ملک کے گرفتار ہوئے، جیلوں میں رہے؟ بھٹو صاحب گرفتار ہوئے، بی بی شہید گرفتار ہوئی، نواز شریف گرفتار ہوئے، کون کون ہے اس ملک کے اندر؟ زرداری صاحب کتنا عرصہ رہے، باقی بے شمار کیا تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آمرانہ رولز کے خلاف کون سا جمہوری بندہ ہے جس نے سزائیں نہیں پائیں یا جیلیں نہیں کاٹی، گرفتاریاں نہیں جھیلیں؟ لیکن یہ اس کے اوپر جو کچھ ہوا، کیا اس سے پہلے بھی کوئی کریک ڈاؤن تھا؟ کیا 9 تاریخ سے پہلے بھی ان کے کارکن گرفتار ہو رہے تھے؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کے خلاف جو ہیٹ پر سپیچ کے اوپر چل رہی تھی، کیا ان کے خلاف کو اس وقت بھی تعدیبی کارروائی تھی؟ کیا تھا؟ جن لوگوں پہ باقاعدہ الزامات تھے ان کے بارے میں بھی، یعنی اگر آپ کو آج القادر ٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو بلایا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ 9 تاریخ کے بعد کھلا ہے، اس سے پہلے اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، اور کسی کو پوچھا نہیں گیا، کوئی اچانک چھاپے نہیں مارے گئے، کوئی شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں کیے گئے۔
बल्कि सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। सारा मुल्क हमें कह रहा था, मीडिया वाले दोस्त भी पूछ रहे थे, सियासी लोग भी हमारे अपने कारकुन साथी हमसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो आप, अभी तक किसी को पकड़ नहीं रहे हो, उन्होंने ये कुछ कर दिया, पकड़ नहीं रहे हो। और हमारा यही मौक़िफ़ था कि वो गलत करते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। अगर किसी के खिलाफ किसी ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, लेकिन हम ज्यादती नहीं करेंगे। हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर सब्सटेंस हुआ, एसेंस हुआ तो यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल यह है कि 9 तारीख को जब मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे या उनके हमारे जो मुख्तलिफ उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए, सिविल बिल्डिंग्स हमारी जलाई गई, घिराव हुए, सब कुछ हुआ, उस दिन से एक डिबेट है कि हमारी खवातीन के साथ बड़ी तौहीन की गई। मेजॉरिटी में तो खवातीन को, मैं आप मीडिया वालों को कह रहा हूं, मेजॉरिटी में तो खवातीन को आपने कवर किया, हर इवेंट कवर किया। गिरफ्तारियां हुई हैं खवातीन की, लेकिन खवातीन की गिरफ्तारियां खवातीन की पुलिस के हाथों हुई हैं। एक आध इवेंट ऐसा हुआ जिसमें मर्द पुलिस वालों ने भी खवातीन को पकड़ा। अब दुनिया भर में इस पे डिबेट कराई गई कि जी खवातीन के साथ बढ़ी जाती है। एक हमारी बहन, हमारी बेटी है, जो भी है उसने गलत किया सही किया, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको बालों से पकड़ा गया, जिसकी हमने मजम्मत की कि ये बड़ा गलत हरकत, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूं कि एक इंडिविजुअल का स्पॉन्टेनियस एक्ट, वो खातून पुलिस वालों को गालियां दे रही थी, उन पर दुपट्टे फेंक रही थी, उन पे पत्थर फेंक रही थी, और वो बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब एक बंदे को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने एक गलत हरकत कर दी। लेकिन क्या ये हुकूमत की पॉलिसी थी? क्या ये पुलिस के इदारे का ओवरऑल कोई प्लान था? क्या ये आईजी ने या किसी सीनियर अफसर ने कहा हुआ था, या एक पुलिस के कांस्टेबल का, जो मेरी तरह, आपकी तरह, हमारे नौजवानों की बच्चों की तरह है, उसने कोई हरकत उससे हो गई, और वो भी गालियों के जवाब में, तौहीन के जवाब में। और मैं पूछता हूं आज सारी दुनिया के लोगों से, अमेरिका की पुलिस वालों को गालियां दो तो बर्दाश्त करते हैं? स्कैंडिनेविया की पुलिस बड़ी मुहज्जब है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारो तो वो आगे से खड़े हो जाते हैं कि नहीं आइए, अच्छा आपको फूल पेश करते हैं। 1 मिनट नहीं लगाते और गर्दन से पकड़ के जमीन पे फेंक लेते हैं, और कोई तमीज नहीं होती। आज हमें सारी दुनिया कह रही है खवातीन का एहतराम, कोई तमीज नहीं होती वहां पे खवातीन का और मर्दों का। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें उनका बहुत एहतराम है। हम एक मगरबी मुआशरा नहीं है, हम मशरकी सोसाइटी है। हमें अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माओ का एहतराम करना है, बच्चियों का। लेकिन हमारी माओ, बहनों, बेटियों को भी एहतराम कराना है, उनसे भी गुजारिश है। हमें बड़ी खुशी है, कोई मुआशरा ऐसा नहीं चल सकता जहां पे औरत और मर्द दोनों गाड़ी के 2 पहियों की तरह ना चले। पीपल्स पार्टी का तो ये यकीन है। लेकिन आप सियासी अमल में आती हैं तो आपको अपनी डिग्निटी का, अपने एहतराम का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आपको नौजवान बच्चों की तरह, लड़कों की तरह, मर्दों की तरह अगर आप बिहेव करेंगे, उसके जवाब में अगर कोई हरकत ऐसी होती है तो फिर ये सियासी अमल होगा। ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसका, उनको भी लिहाज रखना है। और हमें बहुत एहतराम है, हम बहनों बेटियों वाले हैं, बच्चों वाली हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक हमें जो सुनाते हैं, हम तो उन जमातों से ताल्लुक रखते हैं, हमारी क़यादतों को। यहाँ तो किसी को एक दिन जेल में रखा गया तो उनकी चीखें निकल गई, हमारी कायद को तो महीनों नहीं सालों सक्खर की C क्लास जेल में रखा गया, 45-40 डिग्री टेम्परेचर पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जवान साली में, हमने तो कभी इस पे एतराज नहीं किया था। लेकिन ये नहीं है कि अगर वहां हुआ था तो आज भी हो, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अब नहीं होना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, इसी लाहौर शहर में लाठियां पड़ी, सर फटे। कौन सा हमारा कायद है, कौन सा हमारा लीडर है? हम तो फांसियों तक गए, हम सारे, हम पे तशद्दुद हुए। हमारी खवातीन के किलों में बंद की गई। उस वक्त तो आलमी ज़मीर नहीं जागा था। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम कहें कि आज भी ऐसा, नो, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जुल्म हुआ था, आज जुल्म नहीं होगा। हम इंश्योर करेंगे कि जुल्म नहीं होगा।
لیکن قانون کا اپنا رستہ ہے, قانون کو اپنا رستہ لینا ہے. میں پھر کہوں گا, اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو اس ثبوت کو سامنے لائے, اور اگر کہیں کوئی بھی ذرا بھر کسی خاتون کی عزت کا سوال پیدا ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا, ہم آگے بڑھ کے ان ہاتھوں کو پکڑیں گے, بالکل قانون کی زد میں لائیں گے اور ان کو سزاوار ٹھہرائیں گے. یہ جو الزامات کی ایک بارش ہے, میڈیا کا ایک استعمال ہے, سوشل میڈیا کا استعمال ہے, اس کے استعمال سے ایک غلط پرسیپشن ہے جو کھڑا کیا جا رہا ہے. سیاسی جماعت, یہ بھی اب آج کل بڑا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں اور ایک جماعت ٹوٹ رہی ہے اور گروپ بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ بھائی اگر پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ آئے ہیں, اور بالکل آئے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, ذرا یاد کیجئے نا 2018 میں کون سی جماعت ہے جہاں سے لوگوں کو بھیج کے جہاز بھیجے گئے تھے. اگر ہمارے لوگ غلطیاں کر گئے, وہ کسی اصول کے تحت نہیں گئے تھے, وہ کسی انقلاب کے لیے نہیں گئے تھے, انہیں پتا تھا عمران, ان کو شک پڑ گیا تھا کہ انہیں سیٹیں وہاں سے ملیں گی, وہ سیٹیں لینے گئے تھے. اب انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پتا چل گیا کہ کیا ہیں. اگر اب وہ واپس اپنے گھر آتے ہیں تو یہ ہمارے لوگ تھے. کل ہمارے جانے پہ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی ہمارے سے, آج اگر واپس آ رہے ہیں تو بہت اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ ایون دین ہم جماعتوں کے اوپر پابندیوں کے خلاف ہیں. ہاں, اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے, اگر کسی نے کوئی قانونی طور پہ جرم کیا ہے, اس کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور فیئر ٹرائل کے نتیجے میں ان کو جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بہت ڈبیٹ ہے, اور پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ, بڑا مشکل لمحہ ہے. ہم ساری زندگی فوجی رول, فوجی عدالتوں, خصوصی قوانین, ان کے خلاف رہے, ان کو رجسٹ کرتے رہے, اسمبلیوں میں بھی کرتے رہے, ایسی قانون سازی کے بھی خلاف رہے, اس لیے کہ یہ قانون ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے, سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں. بٹ ایون دین آج اگر اس وقت ملک کے اندر کوئی نیا قانون بنایا گیا ہے, یقیناً پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک بڑا خوفناک دن تھا یہ جو حرکت کی گئی ہے. اور یہ حرکت کو اسپونٹینیس, کوئی لڑکوں کا, چند لڑکوں کی یہ نہیں تھا کہ اسپونٹینیسلی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کچھ حرکت کر دی. اگر لاہور میں لوگ نکلتے ہیں, ادھر لبرٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں, ادھر زمان پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں, منزل ایک ہے, ایک ہی جگہ جانا ہے. پکڑا کس نے ہے؟ رینجرز نے. مال روڈ کے اوپر ڈی جی رینجرز کا گھر ہے, وہاں تو کوئی آواز نہیں آتی, وہاں تو نعرہ نہیں لگتا, اس طرف کوئی رخ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں نہیں ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہیں ہوتا. پولیس کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگتا, لیکن قائد اعظم کے ہاؤس پہ جا کے اٹیک کرنا ہے, سب کی منزل وہ ہے. کراچی میں نکلتے ہیں, فوجی تنصیبات پہ ہے. میاں والی میں نکلتے ہیں, فوجی تنصیبات پہ ہے. فیصل آباد میں نکلتے ہیں, فوجی تنصیبات پہ ہے. پشاور میں نکلتے ہیں, فوجی تنصیبات پہ ہے. دیر میں نکلتے ہیں, فوجی تنصیبات پہ ہے. کیوں؟ there is a method behind this madness. اس کو ایکسپلور ہونا چاہیے. اور یہ قانون ہے ملک کا. اس وقت یہ اچھا ہے برا ہے, قانون ہے. ہم کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے, ہم کسی نئے قانون کے تحت لوگوں کو نہیں لا رہے. 3 طرح لوگوں کے ٹرائل ہونے, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے. پہلا سول لا, کرمنل لا کے تحت جن لوگوں کے عام جرم ہے, کسی نے سڑک بلاک کی, کسی نے کچھ کیا, ٹریفک ہیزرڈ ہوا, اس کے خلاف. سوشل میڈیا کے لاز کے خلاف اگر کسی نے اس میں استعمال کیا ہے. اور اگر کوئی ایکٹ آف ٹیرر ہوا ہے تو ATA کے قانون کے تحت, جو آلریڈی قانون ہے ملک کا. اور اگر کوئی بندہ کسی کا کیا ہوا جرم آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو وہ بھی پہلے اس سول کورٹ کو سیٹسفائی کیا جائے گا کہ یہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے جرم, تب اس کی ہینڈنگ اوور ہوتی ہے. اس کا ٹرائل ہوگا. اس ٹرائل کی پہلی اپیل آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت. لیکن ہم نے یہ انشور کیا ہے, یہ ہمارے دور میں ہی ہوا, کہ اس کے خلاف آرمی چیف کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی. ہائی کورٹ کی اپیل کے بعد اس کی سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی.
اگر ملٹری ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل ہوتا ہے اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ ملٹری وہ اس قانون کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو 2 نہیں 3 اس کو اپیلیں اویلیبل ہوں گی. ATA کے تحت 2 اپیلیں ہیں. ATA کے قانون کے تحت یا کرمنل لا کے تحت 2 اپیلیں ہیں. یعنی جو ٹرائل کورٹ کرے گی پھر ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. یہاں ملٹری کورٹ کرے گی, اس کی اپیل آرمی چیف کے پاس, اس کی اپیل ہائی کورٹ میں, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں. یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس قانون کا جو ماضی میں استعمال ہوا وہ بہت خوفناک ہے. ہماری بڑی سینسٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ اور ہم دنیا کو بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں نا کچھ اور زیادہ بڑا ہائپ ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہر بندہ بڑا جناب آج کل اس پہ شور ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس, بھائی ہم سب سے زیادہ ہیومن رائٹس والے, ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو عورتوں کے, مردوں کے, بچوں کے, مائنورٹیز کے, ہم کس کے. ہم تو اس ملک کے اندر وہ طبقات جن کو لوگ ہاتھ لگانا, ان سے ہاتھ ملانا قابل نفرت سمجھتے تھے, ہم تو ان کو بھی سینے سے لگا کے چلنے والے ہیں کہ جناب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہیومن رائٹس کے نام پہ کہ جی پاکستان میں بہت ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, بڑی جناب یہ قانون سازی, یہ سزائیں ہو رہی ہیں. بھائی دنیا ہمیں سمجھانے سے پہلے یہ ضرور سنے, برطانیہ میں وائلنس ہوا, لندن میں رائٹس ہوئے, دن رات عدالتیں لگیں, اسپیشل قوانین کے تحت 24/7 اسپیڈی جسٹس, کوئک سزائیں دے دی گئیں. کوئی عورت مرد کی تمیز نہیں, بچے بوڑھے کی تمیز نہیں کی گئی. امریکہ کے اندر وہاں رائٹس ہوئے, وہاں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا, ٹرمپ کے حامیوں نے کیا, اس کے لیے اسپیشل ٹرائل, اسپیشل عدالتیں بنی, اسپیشل کورٹس لگائی گئیں اور بلا تمیز سب کو سزائیں دی گئیں. پاکستان کا اپنا ایک قانون ہے, اس قانون سے بیانڈ اگر کوئی بات ہوتی ہے, اگر کوئی ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے تو اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں امریکہ کی عدالتوں سے زیادہ آزاد ہیں. وہاں تو عدالتیں کوئی قانون بن جائے تو اس کو دیکھتی ہیں نا, یہاں تو ابھی قانون بنا نہیں ہوتا تو عدالتیں اس کو سٹے کر لیتی ہیں. یہاں تو اس حد تک عدالتوں کے پاس اختیارات ہیں. ہماری گزارش یہ ہے کہ اس کو اس طرح نہ دیکھا جائے. اور ایک ذاتی وضاحت بھی آپ سے کرنی ہے آپ کے ذریعے. پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ سے سوال ہو رہا تھا اسی طرح کا کوئی, تو میں نے کہا جی کہ وائلنس جو ہے یہ ریاست کا اختیار ہے. یہ میں نے اردو میں گفتگو کرتے ہوئے ایسے کہہ دیا. اس میں بڑی لیدے ہوئی, بڑا تبصرے ہوئے, مجھے بھی دوستوں نے کہا, میں نے اس کو تھوڑی سی وضاحت کی. تو میں آج آپ کے ذریعے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لاء میں, پولیٹیکل سائنس میں, میکس ویبر کی جو ہے تھیوری اس کے تحت یا باقی جگہوں پہ بھی یہ باقاعدہ پڑھایا لکھایا جاتا ہے, استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ کہ اسٹیٹ ہیز ایبسولوٹ مونوپلی آن وائلنس. اس کو اس ریفرنس میں نے کہا کہ ریاست کا اختیار ہے وائلنس, اس کے پاس ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسفل مینز کے علاوہ ریاست ڈنڈا مارتی ہے, لاٹھی چارج کرتی ہے, آنسو گیس, یہ وائلنس کا ایک رنگ ہے نا, لوگوں کو قانون کے اندر ہے کیونکہ اس کو اختیار ہے. یہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کر سکتی ہے, یہ حکومت کا, ریاست کا اختیار ہے. یہ کسی انڈیویجول کا, کسی گروپ کا, کسی جماعت کا اختیار نہیں ہے. اور یہ روز ہماری عدالتوں میں, یہ میڈیا میں, یہ ہمارے پڑھے لکھے, ہمارے اسکالرز, ہمارے بچوں کو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں, یہ بولتے ہیں. اب اس کے اوپر میرے خلاف پتہ نہیں کیا 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 گیا کہ جی یہ بڑی باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی, دیکھو یہ کہتا ہے وائلنس وائلنس. تو بھائی وضاحت صرف یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ قانون کا یا ریاست کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپروپریٹ یوز آف فورس کر سکتی ہے, اپروپریٹ یوز آف فورس کر سکتی ہے. لیکن اس کی جو کتابوں میں لکھا ہوا, پڑھایا جانے والا, دنیا میں استعمال ہونے والا جو ایڈیم ہے وہ یہی ہے جو میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا, آپ کے سامنے بھی بیان کیا ہے. باقی بڑے بڑے دانشور ہیں, وہ اس کی چاہیں اپنے طور پہ توجیحات کر لیں, مرضی حسن صاحب نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی قاہرہ صاحب نے, اور میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو حالات جس سے پاکستان گزر رہا ہے, جو انارکی اور انتشار کی سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے,
بالکل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو میئرز لیے، جو اس کے وہ کر سکتے تھے ایک قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا، اور اس پہ جو انٹرنیشنلی بڑا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کی گئی جی کہ یہ وائلیشن ہے، اور کبھی IMF کی طرف سے یہ ڈیمانڈز آتی تھیں کہ ہم آپ کا لون اور آپ کی جو قرضے ہیں ان کو ری شیڈیول یا وہ ایک ساتھ ہم تب جاری کریں گے جب قانون کے وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور انتخاب ہوں گے، یعنی کہ ایسی چیزیں بھی انہوں نے کہی جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھی۔ تو میں اتنی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ اگر فوجی تنصیبات پہ حملے ہو جائیں، یہاں پہ بغاوت ہو جائے، یہاں پہ لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسایا جائے اور حکومت آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرے تو کہا جاتا ہے جی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ میں اس ساری دنیا کی توجہ آج کشمیر پہ دلوانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر پچھلے کئی سالوں سے، وہاں پہ کئی دہائیوں سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کیا وہ ان کو نظر نہیں آتی؟ چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، جو کچھ وہاں ہوا، جو اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر شیطانیاں گھولی ہوئی ہیں، کیا وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر نہیں آتی؟ تو میری ان تمام ممالک سے جو فورن فنڈنگ بھی کرتے تھے، پاکستان کے اندر انتشار کا باعث بھی بنتے ہیں، ان کو کم از کم دوسری دنیا کے ساتھ تو ہمیں ضرور دیکھیں، لیکن ایک اپنے ایجنڈے پہ عمل کروانے کے لیے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کریں۔ اور میں اس میں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ کشمیر کے اندر یہ دنیا کے میڈیا میں، دنیا کی عدالتوں میں وہاں اسٹیبلشڈ ہے کہ وہاں ہماری بچیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ہتھیار کے طور پہ ان کے مورال کو برباد کرنے کے لیے وہاں جنسی تشدد کیے گئے۔ اس کے اوپر تو عالمی ضمیر نہیں جاگ رہا، اور یہ جو کچھ اس وقت میڈیا دنیا میں باتیں ہوئی ہیں، وہاں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے خوفناک الزام سوشل میڈیا پہ کسی ایک گروپ یا جماعت کی طرف سے پھیلائے جانے والی جو مس رپورٹنگ ہے یا غلط خبر ہے، اس کو فارمل میڈیا میں ڈیبیٹ کر کے خبر بنا دیا جائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے وہاں پہ اس کو اس طرح نہیں۔ پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہا ہے آپ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں، یہ کیا اس سے ہم باضابطہ طور پر تمام حکومتی الائنس کی پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیں یا یہ غصے کا اظہار ہے؟ فاروقی صاحب، یہ دونوں باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات جمہوریت کا لازمی حصہ ہیں، اور ہم یہ بات پہلے بھی کہتے رہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، اور ہم خان صاحب کو جب حکومت میں وہ آئے تھے تو ہم مذاکرات کی دعوتیں دیتے رہے تھے، جب ہم حکومت میں آئے تب بھی ہم مذاکرات کی دعوت دیتے رہے، اور قوم کو پتہ ہے کہ جب یہ الیکشن کا مرحلہ اور خان صاحب بڑے اس پہ آگے، عدالت نے بھی اس کے نوٹسز لے لیے، الیکشن کے ایشوز تھے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایٹ اٹس اون حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے ہم نے مذاکراتی عمل کو پلیڈ کیا اپنے الائنس کے اندر بھی، اور ابھی ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے الائنس کے اندر لوگوں کو راضی کیا۔ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ناراض تھے، ان کو بھی راضی کیا، وہ اس کا حصہ تو نہیں بنے لیکن انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ لیکن ابھی ہم اس کو اپنے سیاسی طریقے سے، اگر ہمارا طریقہ ہوتا تو کامیاب ہوتا، لیکن اس کو عدالت نے نوٹس لے لیا، یا اس کے عدالت کے اندر ایک پٹیشن آ گئی، اور عدالت نے مذاکرات کہا کریں، لیکن مذاکرات کرتے ہوئے، اور وہ ایج یہ تھا، عدالت کہہ رہی تھی کہ جی آپ بیٹھ کے مذاکرات کریں، اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ڈیٹ جو بھی ہوگی، پھر آئین اور قانون خراب نہیں ہوگا اور عدالت کی توہین بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے تو 14 مئی کی ہماری ڈیٹ ہے، ہم اس پہ کھڑے ہیں۔ اور عمران خان وہ بھی کہہ رہے تھے 14 مئی ہماری ڈیٹ ہے، وہ کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ، ہم کہہ رہے تھے ایک دن الیکشن اور اکتوبر میں الیکشن، یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ ایک منٹ جی، میں نے یہ سوال کا جواب بڑا ضروری ہے، بہت سارے سوالوں کا جواب اس کے اندر ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے اچھی خبریں